عشق والوں کا طرفدار کیے جاتا ہے، آئینہ مجھ کو سمجھدار کیے جاتا ہے۔ کیا بات۔ کئی دنوں سے اداس لڑکی ہمارے دل کو جلا رہی ہے، دبیز لہجہ شریف چہرہ زمانے بھر سے چھپا رہی ہے۔ خواب زدہ ویرانوں تک پہنچی نیند ٹھکانوں تک، آوازوں کے دریا میں، آوازوں کے دریا میں غرق ہوئے ہیں شانوں تک۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پر پروگرام شاعروں سے کریں باتیں فریال شیخ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان ادبی دنیا میں ایک الگ مقام و پہچان رکھتے ہیں، یہ بہت خوبصورتی سے شعر کہتے ہیں۔ ان کے 2 شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں جن پہ اب تک بے شمار تھیسز لکھے جا چکے ہیں۔ ان کا شعر دیکھیے کہ تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو۔ مبشر سعید صاحب، آداب، ویلکم ان دا شو۔ جی بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا شعری سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ شعری سفر باقاعدہ سا شروع ہوا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی لٹریری سوسائٹی سے۔ اوکے۔ میں نے اس کو جوائن کیا اور وہاں جو ہونے والے طرحی مقابلہ جات تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، لیکن وہ کوئی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلان نہیں تھا، بس دوستوں کے کہنے پہ میں نے سوسائٹی کو جوائن کر لیا۔ لیکن پھر جب اس میں گئے، وہاں کا ماحول، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں رہیں، وہاں کی تنقیدی نشستیں، پھر حلقہ رباب ذوق فیصل آباد کی تنقیدی نشستیں، وہاں شعراء سے ملاقات، تو یہ سب مل کے جو ہے نا وہ ایک اس سب نے ایک تحریک کی طرح کا مجھ پہ اثر کیا۔ شاعری تو میرے اندر تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر انبورن ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں، بس ماحول جو ہوتا ہے جب وہ آپ کو ملتا ہے تو اس سے آپ سیکھ جاتے ہیں اور پھر اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو سوسائٹی سے شروع ہونے والا سفر جو ہے، جو اب تک اللہ کا شکر ہے جاری ہے، اور میں 2006 سے باقاعدہ طور پہ شعر کہہ رہا ہوں۔ اوکے، اور آپ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں؟ میرا تعلق ملتان شہر اولیاء ملتان شریف سے ہے۔ اوکے، آپ کی کتابیں بھی ہیں، 2 شعری مجموعے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ پہلا شعری مجموعہ میرا 2016 میں چھپا، ٹھیک۔ مثال پبلیکیشن فیصل آباد سے، ہاں، اور اس کا نام تھا خوابگاہ میں ریت۔ اور پھر دوسرا شعری مجموعہ 2023 میں چھپا جس کا نام ہے خواب سرا کے بھید۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں جو ابھی تک پبلش ہو چکی ہیں۔ آپ کے ہاں خواب ایک ستارے کے طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ہمیں اس حوالے سے بتائیے۔ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں اس کو کہ خواب جو ہے وہ ایک جستجو کا استعارہ ہے۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، پھر آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو میرے خیال سے انسان کو ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ خواب شاید میری شاعری میں بہت زیادہ آیا ہے، کیونکہ میں محنت پہ بلیو رکھتا ہوں، اور یہ غیر ارادی طور پہ آیا ہے، کوئی پلان کر کے یہ سب چیزیں نہیں کہی گئیں۔ آپ کی لائف جیسے گزر رہی ہوتی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس کا اثر پھر آپ کی شاعری پہ، آپ کے مصروں پہ، آپ کی تحریروں پہ ہوتا ہے، تو یہ شاید اسی کا اثر ہے۔ آپ کو شوق بھی تھا شاعری کا؟ ابتدا میں مجھے پڑھنے کا شوق تھا، آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو ڈائجسٹ ہوتے ہیں وہ میں نے بہت پہلے لائک میٹرک میں پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ اچھا۔ پھر جب میں کالج میں گیا تو وہاں کے لائبریری سے کتابیں ایشوز کرا کے شاعری کی، کہیں کہیں نثر کی، وہ ابتدا جو ہے میری پڑھنے سے ہوئی تھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لٹریچر، نثر، شاعری۔ ٹھیک۔ تو پھر یہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ لکھنے کی طرف آ گئے۔ اور پہلے آپ نے جب ابتدا کی تو کیا لکھا تھا؟ غزل، میں نے بتایا کہ سوسائٹی جو ہے نا یہ طرحی مقابلہ جات کراتی تھی، تو وہ مصرع دیا جاتا تھا، 6 مہینوں میں، سال میں کمپٹیشن ہوتا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ لکھ کے لے جاتے تھے، وہاں پڑھتے تھے۔ تو ابتدا جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی تھی، شعر کہنے کی، یا آپ کہہ لیں مصرع کہنے کی، یا کچھ اوزان کے بارے میں پتہ سیکھنے کی، تو وہ ابتدا وہاں سے کی تھی میں نے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، دوستوں سے سیکھا اوزان کے بارے میں، کچھ سینئر سے ملاقاتیں کی، کچھ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر سیکھ کے، سمجھ کے، اور میرے خیال سے زیادہ پڑھ کے جو ہے نا وہ چیزیں شاید میچورٹی کی طرف آئیں یا آ رہی ہیں، تو پھر وہ تحریر کی شکل میں آ جاتی ہیں۔ آپ ہمیں بھی اپنے کچھ غزل سنا سکتے ہیں؟ جی، میں ایک غزل آپ کو سناتا ہوں۔ ضرور۔ عشق والوں کا طرفدار کیے جاتا ہے، ارے ہاں، آئینہ مجھ کو سمجھدار کیے جاتا ہے۔ کیا بات، واہ۔ یہ سردار میرا سچ کی گواہی دینا، حکمرانوں کو نگوں سار کیے جاتا ہے۔ کیا کہنے۔
ایک درویش مجھے زیست بتانے کا ہنر ہاں یوں سکھاتا ہے کہ ہوشیار کیے جاتا ہے. کیا اچھا ہے یہ, واہ. ایک درویش مجھے زیست بتانے کا ہنر ہاں یوں سکھاتا ہے کہ ہوشیار کیے جاتا ہے. کیا بات. شور سے شعر کا مفہوم بتانے والا, شور سے شعر کا مفہوم بتانے والا ہاں اپنی آواز سے بیزار کیے جاتا ہے. کیا بات. واہ یہ درختوں کی اداسی, یہ فضاؤں کا سکوت ہاں دام وحشت میں گرفتار کیے جاتا ہے. کیا کہنے بھائی, واہ واہ. یہ درختوں کی اداسی, یہ فضاؤں کا سکوت ارے واہ, دام وحشت میں گرفتار کیے جاتا ہے. بہت پیارا شعر ہے. تیرے کاندھے سے دوپٹے کا سرکتے جانا ہاں منظروں کو شفق آثار کیے جاتا ہے. کیا کہنے بھائی. تیرے کاندھے سے دوپٹے کا سرکتے جانا ہاں منظروں کو شفق آثار کیے جاتا ہے. واہ. شام ہوتے ہی چراغوں کا دھواں مجھ کو سعید ارے مہو انجم کا آزادار کیے جاتا ہے. کیا کہنے. عشق والوں کا طرفدار کیے جاتا ہے. ہاں آئینہ مجھ کو سمجھدار کیے جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت غزل ہے. بہت اچھا, شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا ادیب جو ہے, آج کا شاعر جو ہے, وہ کامیاب ہے؟ کامیابی کے وہ معیار جو ہے نا وہ ہر کسی کے الگ الگ ہیں. بالکل. کوئی یہ سمجھتا ہے شاعر ادیب کہ وہ اچھی غزل کہہ کے یا اچھی نظم کہہ کے خود کو سیٹسفائی سمجھتا ہے, یا اس کا کلام جو ہے وہ کتاب کی شکل میں چھپ گیا تو وہ کامیاب ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں یا کچھ دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشاعرہ پڑھ لیتے ہیں یا جو مشاعرہ کلچر ڈیولپ ہو گیا اس میں بڑے مشہور ہیں تو ان کے لیے وہ کامیابی ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا انر کو کیا سیٹسفائی کرتا ہے. ٹھیک. تو میں تو شعر کہہ کے اور اچھے دوستوں کو شعر سنا کے یا کسی تنقیدی اجلاس میں اپنی غزل یا نظم پریزنٹ کر کے اور اس پہ جو رائے آتی ہے سینئرز کی وہ اچھی ہو یا بری ہو جو بھی ہو تو اس سے میں سیکھتا ہوں اور یہ مجھے سیٹسفائی کرتا ہے. میری 2 کتابیں چھپ چکی ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ میرے لیے ایک اور سارٹ آف سیٹسفیکشن ہے. اور پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز میں وہاں پہ اچھے تھیسز ہو چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ پلیئر دیتی ہیں کہ آپ کو جو کام ہے وہ چھپ رہا ہے اور جو سینئرز ہیں وہ اس کو سراہ رہے ہیں اور اچھی یونیورسٹیز میں اس پہ کوئی تحقیقی کام ہو رہا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. آپ کے خیال میں سطحی شعر اور اچھے شعر میں کیا فرق ہے؟ بہت شاندار سوال ہے. دیکھیں سطحی شعر جو ہے وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ کی طرح لگتا ہے یا آپ اس کو کہیں کہ وہ اخباری خبر ہوتی ہے. ہاں آپ کو پڑھیں گے شاید سمجھ آ جائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اخبار کی خبر کی عمر جو ہے وہ ایک دن ہوتی ہے. اگلے دن نیا اخبار چھپنا اس پہ نئی خبریں ہوتی ہیں. اچھا شعر جو ہے اس میں تعداری ہوتی ہے, اس کی الگ الگ پرتیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کریٹکس اور استاد کہتے ہیں کہ اچھے شعر وہ اچھا ہے جس میں آپ ایک بات کہیں اور ایک چھپائیں. تو اگر شعر میں یہ سب چیزیں ہیں تو وہ اچھا شعر ہوگا. سطحی شاعری نارمل سامنے کی باتیں سارٹ آف ایزی سا رومانس اور اخباری خبریں وہ لوگ کر رہے ہیں. مشاعرہ ہماری شعری روایت کا کتنا اہم حصہ ہے اور یہ نئے آنے والے جو شاعر ہیں ان کی تربیت میں کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ مشاعرہ ہماری تہذیب کا ایک حصہ یا ایک سیگمنٹ تو ہے. ٹھیک. جو ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مشاعرے ہوتے تھے, لوگ پڑھتے تھے, اب بھی مشاعرہ ہوتا ہے, مشاعروں میں لوگ جاتے ہیں. اگر اچھا جہاں تک اس مشاعرے کا تربیت سے تعلق ہے تو میرے خیال سے کوئی زیادہ نہیں ہے. شعری تربیت جو ہے وہ آپ کی اچھے تنقیدی اجلاس میں جا کے وہاں گفتگو سن کے کسی غزل پہ, نظم پہ, افسانے پہ, مضمون پہ وہ ہوتی ہے. آپ اچھا لٹریچر پڑھیں جو ادب عالیہ میں آتا ہے, اس سے آپ کی شعری تربیت ہوتی ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نثر کی تربیت ہوتی ہے. اچھا اسی طرح جو سینئر ہیں, اچھے لوگ جنہوں نے شعر کہے ہوئے ہیں, نثر لکھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ کسی بھی غزل پہ, ان کی کسی غزل پہ, اپنی کسی غزل پہ یا کسی استاد کی کسی غزل پہ ڈسکشن کر کے اس کی الگ الگ مفاہیم پہ ڈسکشن کر کے اس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ مشاعرہ پڑھیں یا مشاعرے میں جائیں, وہاں شعر سنائیں اور وہاں پہ بیٹھا ہوا بچہ یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے اس کی شعری تربیت ہو. اور نہیں, میرے خیال سے نہیں ہو سکتی. آپ کو الگ الگ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, الگ الگ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا, تبھی آپ اپنی جو شعری تربیت ہے وہ کر سکتے ہیں. ابو آل جتنا آپ اچھا پڑھیں گے اتنا آپ اچھا شعر کہیں گے.
آپ ہمیں اپنی ایک اور غزل سنا دیں. جی میں سنا دیتا ہوں. کئی دنوں سے اداس لڑکی ہمارے دل کو جلا رہی ہے. ارے واہ. کئی دنوں سے اداس لڑکی ہمارے دل کو جلا رہی ہے. دبیز لہجہ شریف چہرہ زمانے بھر سے چھپا رہی ہے. کیا بات. سخن سخن میں سجا کے آنسو زمانے بھر سے چھپا کے آنسو. اچھا. وہ ڈھیر ساری دعائیں کر کے خدا کو بیٹھی منا رہی. کیا بات. خدا نے اس کو عظیم ہمت کریم لہجہ عطا کیا ہے. وہ اپنے زخموں کا ہنس کے مجھ کو تمام نقشہ بتا رہی ہے. واہ واہ. وہ سکھ کی ملکہ وہ دکھ کی دیوی اجاڑ بن میں ہنسی خوشی سے گئے دنوں کی تمام باتیں ہی آئینے کو سنا رہی ہے. کیا بات. وہ سکھ کی ملکہ وہ دکھ کی دیوی اجاڑ بن میں ہنسی خوشی سے گئے دنوں کی تمام باتیں ہی آئینے کو سنا رہی ہے. کیا کہنے. وہ جس کے ہونٹوں کی دلکشی پہ فدا ہے میرے دماغ و دل تک. کیا کہنے بھائی. وہ جس کے ہونٹوں کی دلکشی پہ فدا ہے میرے دماغ و دل تک. کسی کی باہوں کا چین پا کر مجھے تو یکسر بھلا رہی ہے. کیا بات ہے. کئی دنوں سے اداس لڑکی ہمارے دل کو جلا رہی ہے. یہ بہت خوبصورت غزل ہے. دبیز لہجہ شریف چہرہ زمانے بھر سے چھپا رہی ہے. واہ بھائی بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشاعرے جو ہیں ہمارے وہ کمرشل ہو گئے ہیں اب تو سارا ہر مشاعرے کمرشل ہو گیا. آپ کے سامنے حالات ہیں کس طرح سے وہ جو ہیں ان کے پوسٹر شیئر ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کی ویڈیوز بنتی ہیں. بلکہ اب تو ہمارے جو ہیں شاعروں نے مسئلہ ہی مشاعرہ بنا لیا ہے. تو وہ کمرشلزم تو پچھلے 5-7-8 سالوں سے بہت زیادہ ہو گیا اور کمرشل مشاعرہ ہی ہو رہا ہے. اور وہی شاید اسی کو شاید معیار بنا لیا گیا جو شاید میرے حساب سے یا میری سوچ کے مطابق بہتر نہیں ہے. جب شعری نشست ہوتی ہے وہ شعری نشست جس میں سینئر جونیئر شعراء بیٹھ کے ایک خاص طریقے سے اپنی شاعری سنتے ہیں, سناتے ہیں, پھر کہیں کہیں اس پہ گفتگو ہو جاتی ہے, اس سے شاید جو ایک شعر کا ماحول ہے یا تربیت کا ماحول ہے وہ تو بہتر ہو سکتا ہے. کمرشل مشاعرے میں آپ جائیں بس 2-4 غزلیں سنائیں اور الگ الگ طرح کے آپ وہاں پہ انداز اپنائیں تو بس ٹھیک ہے, دکھا لیں فار دی ٹائم بینگ. شاید سارٹ آف انٹرٹینمنٹ تو لوگوں نے بنا لی ہے لیکن جو اصل تھی, جو روح تھی, وہ شاید وہاں سے چلی گئی. ادبی حلقوں میں سروائیول کے لیے کیا اہم ہے؟ اب یہ اس کو 2 طرح سے دیکھیں. ادبی حلقے وہ حلقے جو اس وقت کسی بھی شہر میں کام کر رہے ہیں, اس میں سروائیول کے لیے تو آپ کو ادبی گروہ بندی کرنی پڑتی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا یہ ادبی گروہ بندی یا یہ گروپس جو ہیں اگر وہ اس کام کے لیے ہوں کہ انہوں نے مل کے کوئی پازیٹیو کریٹیوٹی کی طرف جانا ہے پھر تو شاید بہتر ہے. یا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ مقابلے کی فضا بہتر ہوتی ہے, پھر تو شاید یہ چیزیں بہتر ہیں. اگر صرف اس لیے کیا جائے کہ ہم الگ ہیں, ہم نے اپنی طرف سے کوئی کام کرنا ہے, دوسرا یہ سوچے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اپنی جو ہے وہ تعریف کروانی ہے, تو پھر دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ادبی گروہ بندیوں میں یا اس گروپس میں کچھ کریٹیوٹی کا عنصر آ جائے تو شاید بہتر ہے, ادروائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ایک شاعر جو ہے جو صرف غزل لکھتا ہے یا نظم لکھتا ہے اسے صرف یہی پڑھنا چاہیے یا اس کے علاوہ اور اصناف میں بھی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں بالکل. یہ تو کرٹکس ہمارے سینئرز نے سے بھی ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ غزل کہہ رہے ہیں لیٹس سپوز تو ضروری نہیں کہ آپ غزل پڑھیں, آپ نظم پڑھیں, آپ افسانہ پڑھیں, آپ اپنے عہد میں جو اچھا ناول لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھیں, اور جو ذیلی مضامین ہیں لائک سوشالوجی, سائیکالوجی, اکنامکس یا جو ارد گرد کی چیزیں ہیں سب, تاکہ ایک شاعر کو اویئر ہونا چاہیے اپنے ماحول سے, جو دیگر علوم ہیں ان سے, تو اس کا مصرع, اس کا تھاٹ پروسیس اور اس کی جو چیزیں ہیں زیادہ میچور فارم میں سامنے آ سکتی ہیں. نہیں کریں گے تو پھر وہ سطحی سی بات رہ جاتی ہے, مجھے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اپنی ایک اور آخر میں غزل سنا دیجیے. ہاں میں سنا دیتا ہوں. خواب زدہ ویرانوں تک پہنچی نیند ٹھکانوں تک. کیا بات. آوازوں کے دریا میں, آوازوں کے دریا میں غرق ہوئے ہیں شانوں تک. کیا کہنے بھائی. باغ اثاثہ ہے اپنا. اچھا. باغ اثاثہ ہے اپنا, وہ بھی زرد زمانوں تک. کیا کہنے.
बेंच पे फैली खामोशी, हाँ, बेंच पे फैली खामोशी, पहुंची पेड़ के कानों तक। क्या कहने, वाह, बेंच पे फैली खामोशी, हाँ, पहुंची पेड़ के कानों तक, क्या बात, किरणें मिलने आती हैं हाँ, घर के रोशनदानों तक। बहुत खूबसूरत, किरणें मिलने आती हैं हाँ, घर के रोशनदानों तक, इश्क इबादत करते लोग हाँ, जागे रोज अजानों तक, क्या कहने, ख्वाब ज़दा वीरानों तक, हाँ, पहुंची नींद ठिकानों तक। खानों तक। आपने अभी तक हमें जितना भी कलाम सुनाया और जितनी भी गुफ्तगू की, बहुत खूबसूरत थी। बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त दिया आपने, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और इतनी शानदार गुफ्तगू हुई, बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।